السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد. اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. صلوات بر محمد و آل. ارشاد حضرت باری تعالی جل و علا ہوتا ہے کہ جو بھی اس بات کا احساس رکھتا ہے، جس کو بھی اس بات کی توقع ہے، جس کو بھی اس بات کی امید ہے کہ اس کو ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ عمل خیر، عمل صالح انجام دے، عمل نیک انجام دے. وَلَا يُشْرِكْ بعبادت ربہ احدا، اور خبردار اپنی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے. تو جو بات ہماری کل تک ہوئی کہ اصل چیز ہے اخلاص عمل، عمل میں خلوص کا ہونا، نیک ہونا ایک الگ چیز ہے. وہ نیک عمل تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس صالح عمل کے ساتھ ساتھ اس کا اللہ کے لیے ہونا وہ سب سے اہم مسئلہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہ ہو. اس میں ایک نئی شق جو آج میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت اہم ہے. ممکن ہے ہم نے کوئی عمل آج کیا ہے اور وہ عمل واقعاً اللہ کے لیے ہے. ایسا ممکن ہے کہ آدمی کا عمل نیک ہو، اور یہ بات کل کہی گئی کہ اگر ہم عمل انجام دیتے ہیں اور اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں تو ہم کو یہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے کہ ہمارا عمل جو ہم نے انجام دیا کیسے لوگوں کو پتہ چلے. وہ ہمارا کام نہیں ہے. خدا نے اس کام کو اپنے ذمے لیا ہے اور ہم کو اس کے کام میں دخل اندازی کا حق اور اختیار نہیں ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، دیکھیے آپ جب قرآن پڑھیے گا تو اس جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ کھلا ہوا دشمن کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے اوپر اثر ہے کسی مجلس کا، کسی تقریر کا، ہم نے کوئی روایت پڑھ رکھی ہے، ہم نے کوئی چیز، تو اس کا اثر ہے. اس وقت جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ صالح بھی ہے اور خالص بھی ہے، اللہ کے لیے بھی ہے، اس میں ہم نے کسی کو شریک قرار نہیں دیا. ہو سکتا ہے بٹ شیطان، دیکھیے دشمنیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. مقدمے چلتے ہیں نا، مقدموں میں آپ نے دیکھا ہوگا 10 سال چلا مقدمہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 20 سال 25 سال مقدمہ چلنے کے بعد سلو ہو جاتی ہے. ایسا ہے نا. شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس سے ہماری صلح کا کوئی امکان نہیں ہے. صرف 2 آپشن ہے، یا وہ ہار جائے گا ہم سے یا ہم کو جہنم میں پہنچا دے گا 1.5 سال. اور یہ بھی بات نوٹ رکھیے اس کے صلح کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور یہ بھی بات ہم کو نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ شیطان جتنا زیادہ آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے
اتنا ہی زیادہ شیطان ہم پر کوششیں تیز کرتا جائے گا، اتنی ہی زیادہ شیطان ہم پر کوششیں اس کی بڑھتی جائے گی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ دیکھیے اس کی صاف، شیطان کو اگر ہم لوگ کہیں کہ بیوقوف تو آئے، بھائی اس سے بڑی حماقت کیا ہے کہ اس نے آخرت گنوا دی اپنی، ایک غرور کے چکر میں، ایک گھمنڈ کے چکر میں، ایک سجدہ نہ کرنے کے چکر میں اپنی عاقبت برباد۔ تو وہ تو ہے، لیکن اس ایک حماقت کے بعد اب آپ یہ دیکھیے کیا وہ مستقل بیوقوفی کام کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اتنی سمجھ اس کو ہے کہ کہاں ٹائم ویسٹ کرنا چاہیے، کہاں ٹائم برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی میں مثال دے دوں آپ کو۔ مثال کے طور کے اوپر مجھ کو کہیں جانا ہے مجلس پڑھنے کے لیے، اور اتفاقاً میں پہلی بار جا رہا ہوں۔ جن کے یہاں مجلس ہے وہ پورے علاقے میں مشہور ہیں کہ ٹائم کے بڑے پنکچوئل ہیں صاحب۔ ایک آدمی ان سے تپا ہوا تھا، اس نے کہا یہ نئے مولانا آ رہے ہیں، ان کو راستہ نہیں معلوم ہے۔ تو میں موڑ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں 8 ہی بجے سے، اور بجائے ادھر کے بتا دوں گا صاحب یہ گاؤں ادھر ہے۔ تو جب تک وہ 2-4-10 کلومیٹر جائیں گے، پوچھیں گے، پلٹیں گے، تب تک مجلس 15 ہی منٹ لیٹ صحیح۔ تو یہ ریکارڈ تو ان کا ختم ہو جائے گا نا۔ اب وہ لگا ہوا ہے، وہ جا کر کے 8 بجے سے کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ ہر راستے پہ کھڑا ہوگا، جس راستے سے مولانا آنے والے اسی راستے پہ کھڑا ہوگا، ہر راستے پہ نہیں کھڑا ہوگا، کھڑا۔ اور وہ وسیع حسن صاحب آئے اور تیزی کے ساتھ الٹے راستے پہ خود ہی مڑ گئے۔ اس نے موٹر سائیکل اٹھائی، واپس چلا آیا۔ جو ایک لوگ جو اس کے اس کام سے واقف تھے، انہوں نے کہا یار تم 2 گھنٹے سے وہاں کھڑے تھے اور مولانا آئے چلے گئے، تم نے کچھ کہا نہیں ان سے؟ تو کہے گا کیا کہ میں بیوقوف ہوں، اپنے کو ظاہر کروں؟ جب میں نے دیکھا وہ خود ہی الٹے راستے پہ جا رہے ہیں تو میں کیوں روک کر کے اپنے کو ظاہر کروں؟ توجہ فرمایا، شیطان بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ایک بات نوٹ کیے، شیطان سب کو بہکانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جہاں چانس ہے کہ یہ لوگ بچ سکتے ہیں، مثلا روایت ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر دنیا علی کی محبت پر یکجا ہو جاتی میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یہ روایت ہے، قبلہ کے نہیں ہے۔ تو اب شیطان کو یہ پتا ہے کہ جہاں عشق علی ہوگا وہاں بچنے کا چانس ہے، لہذا ان کو سنبھالو، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، غیبت مبتلا کر دو، ان کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جہاں عشق علی ہے ہی نہیں، اگر وہ آدمی نماز پڑھتا ہے شیطان روکے گا؟ کیوں روکے گا؟ کوئی بیوقوف ہے وہ کہ ہمیں یہ تو لاکھ نماز پڑھ لیں، لاکھ حج کر لیں، لاکھ جو ہے وہ عبادت کر لیں، جب ان کے اندر عشق علی نہیں ہے تو جانا ہی نہیں ہے تو ہم بلا وجہ کیوں؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، شیطان سب کو نہیں بہکاتا، شیطان ہم کو آپ کو بہکائے گا۔ جہاں عشق علی ہے، جہاں محبت علی ہے، جن کے بچنے کے، اور آپ کے یہاں بھی جو جتنا بڑا ہوتا جائے گا، یہ بھی ذہن میں کہ یہ ہم خوش نہ ہوں کہ کب جو ہے وہ ہم تو اب بڑے جی نہیں، جب تک مر نہیں جائیں گے ہم تب تک شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ نام سنا ہوگا آپ نے، دیکھیے مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ رضوان ایسا بڑا آدمی، اللہ اکبر، باقاعدہ امام سے ملاقات جس آدمی سے ہوتی تھی۔ شیخ مرتضی انصاری کے پاس ایک دن ان کے ایک شاگرد آئے، کہنے لگے حضور میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ کہا میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ صاحب بڑے بڑے رسے موٹے موٹے لیے ہوئے اور بڑے غصے میں ہے، آپ سے بہت تپا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ کہنے یہی رسہ ڈالتا ہوں لوگوں کی گردن میں اپنی طرف کھینچتا ہوں، مگر تمہارے استاد نے جو ہے وہ 7 رسے میرے توڑ ڈالے اور بندہ نکل جاتا ہے توڑ کر کے۔ میں نے ڈالنے کی کوشش کی، کھینچنے کی اپنی طرف، وہ توڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے، آپ شیخ مرتضیٰ جانتے ہیں آپ، ارے باپ رے باپ، کبھی کبھی حقیقت یہ ہے جب ان بزرگوں کی تاریخیں پڑھتے ہیں نا تو اپنے میں غیرت آتی ہے کہ یار ابا قبا ماما اتار کے پھینکو، تم لوگوں کو حق نہیں ہے واقعی یا ماما وغیرہ پہننے کا۔ جیسی مقدس شخصیتیں ہماری گزری ہیں، ایک بندہ خدا آیا ان کے پاس، مرجع تھے اور کرائے کے مکان میں تھے۔ آغا سیستانی سے ملے ہیں نا آپ، گئے ہیں نا مولانا، کہتے ہیں کہ وہ مکان ان کا اپنا نہیں ہے، کب سے رہ رہے ہیں کرائے کے مکان میں۔
ویسے آغا شیخ مرتضیٰ یا انصاری رضوان اللہ علیہ ان کے پاس مکان نہیں تھا اپنا، کرائے کے مکان. ایک بندہ خدا ان سے ملنے آیا، پیسے والا، اللہ نے نوازا ہے، مخلص آدمی. اس نے ایک معقول رقم دی اور کہا حضور یہ خمس نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ خالص پاک پیسہ میری کمائی کا ہے، یہ حق امام یا اور کچھ نہیں ہے. کیا کرنا ہے اس کا؟ حضور آپ اپنے لیے ایک مکان بنوا لیجئے، یہ میں آپ کو اپنی جیب سے دے رہا ہوں، پرسنل پیسہ میرا، آپ اپنا ایک گھر لے لیجئے. ٹھیک ہے، چلا گیا. اس کو حج پہ جانا تھا، کیا جانا تھا، بہرحال 2-4 مہینے کے بعد حج وج کر کے جب پلٹا تو پھر آقا سے ملنے آیا. اب ہمت نہ پڑے کہنے کیا ہوا، گھر لیا کہ نہیں لیا، لیکن آدمی چاہتا تو ہے نا کہ بھئی دیکھیں لیا کہ نہیں لیا. تو بہرحال کوئی صورت ایسی نکل آئی جہاں بات نکل آئی مکان کی. آقا نے خود ہی کہا چلو مکان دکھلائیں تم کو جو تم نے پیسہ دیا تھا. لائے ایک مسجد کے سامنے کھڑا کر دیا. کہنے صاحب یہ تو مسجد ہے. کہ تم نے مکان ہی کے لیے تو کہا تھا، اگر میں ویسا مکان بناتا تو جب تک زندہ رہتا تب تک رہتا، اس کے بعد میرے بچے لے جاتے، لیکن یہ جو مکان بظاہر مسجد ہے، یہ مکان میرا جو ہے وہ ابد تک کے لیے ہے، یہ جب تک مسجد رہے گی. ایسا انسان شیطان نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. وہ شاگرد آیا کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ شیطان بڑے بڑے رسے لیے، بڑے غصے میں کہنے لگا تمہارے استاد شیخ مرتضیٰ نے میرے 7 رسے توڑ دیے. مرحوم شیخ مرتضیٰ انصاری رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا خواب سچا ہے. عجیب، تمہارا خواب سچا ہے، صحیح ہے. کہ کیسے؟ اب وہ فرماتے ہیں کہ کل مجھ کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی. بعض کہتے ہیں شاید ان کے یہاں ولادت ہونے والی تھی اہلیہ کے یہاں، تو بہرحال تو وہ چونکہ کنفرم ضرورت تھی. یہ سب سے آسان، اگر سنبھال کے آدمی ممبر میں بولنا چاہے تو کچھ پیسوں کی مجھ کو ضرورت تھی اور میرے پاس پیسہ تھا نہیں. ایک امانت میرے پاس رکھی تھی، لیکن وہ امانت بھی با اختیار امانت تھی، مجھ کو خرچ کرنے کا حق تھا. تو جب وہ ضرورت سامنے آتی تھی تو میں سوچتا تھا کہ اس میں سے کچھ قرضہ لے لوں، یہ کام ہو جائے پھر رکھ دوں گا. بڑھتا تھا تب تک نفس پکارتا تھا شیخ ادا کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا، میں بیک ہو جاتا تھا. پھر وہ ضرورت تھی، پھر میں بڑھتا تھا. فرماتے اس طرح سے رات میں 7 مرتبہ اس تھیلی کی طرف بڑھا ہوں. شیطان نے کیا کہا؟ 7 مرتبہ میں نے رسہ ڈالا توڑ کے نکل جاتے. کہنا 7 مرتبہ میں اس تھیلی کی طرف بڑھا ہوں، مگر الحمدللہ نفس نے میرے ملامت کی. ادا کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا، اور صبح ہوتے ہوتے کام بھی ہو گیا اور مجھ کو اس تھیلی سے لینا بھی نہیں پڑا. اب آپ بتائیے جب اتنے بڑوں کو نہیں چھوڑا ہے اس نے تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. تو ہاں، تو بات ہماری یہ چل رہی، تو ہو سکتا ہے کہ آج ہم کوئی عمل کریں جس میں عمل صالح ہو اور نیت بھی خالص ہو، یہ ممکن ہے. لیکن مرتے مرتے شیطان ہم کو ورغلا سکتا ہے، شیطان ہم کو بہکا سکتا ہے، اور ہماری دنیا بھی چلی جائے، ہماری آخرت بھی چلی جائے. لہٰذا ایک جملہ میں رک کر کے اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اس نیکی کی توفیق دی، لیکن ڈرتے رہو کہ خدا ہم کو محفوظ رکھے کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ سے نکلنے نہ پائے. بڑے بڑے لوگ، سناؤں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں میں آپ کو، باپ رے باپ، اور گارنٹی سے کہتا ہوں اس پورے مجمع میں یا باہر جو لوگ ہیں ہم لوگ کوئی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے برسیسا، بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے ہے. کیا نام ہے؟ برسیسا یا عابد، مستجاب الدعوات. آج ہم کیا ہیں، ذرا سا ایک جو ہے وہ مجلس پڑھ لی ڈھنگ کی، بہت خوش ہو گئے صاحب بڑے مومن آدمی، کب شیطان ہم کو بہکا کے کہاں لے کے چلا جائے کوئی گارنٹی نہیں. برسیسا عابد آغا مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات کے کیا معنی ہے؟ یعنی ادھر زبان سے نکلا اللہ نے قبول کیا، یہ ہے مستجاب الدعوات.
چنانچہ ان کے یہاں اب بھیڑ لگنے لگی عبادت خانے میں دعا کرانے والوں کی کہ صاحب دعا کر دیجئے، صاحب دعا کر دیجئے، صاحب دعا کر دیجئے۔ اس شہر کا حاکم، اس کی بیٹی مادر ذات پیدائشی نابینا اور اندھی، شہرت وہاں بھی پہنچی۔ حاکم کے بیٹوں نے باپ سے کہا کہ اس طرح سے کوئی بہت زبردست بڑا عابد کوئی ہے تو اگر آپ اجازت دیتے تو ہم اپنی بہن کو وہاں لے کے جاتے۔ تو مرتا نہ تو کرتا کیا بھئی، ہر طرف تو ہو چکا، جاؤ۔ وہاں پہنچے، وہاں جب آئے برسیسا کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنا تعارف کرا، صاحب ہم حاکم کے بیٹے ہیں، ہم حاکم کے بیٹے ہیں، ہم یہ ہیں۔ تو ایک چیز پہلے رک کر کے میں آپ کو پھر اس دن کی طرح سے نہج البلاغہ کا ایک فقرہ یاد دلا دوں۔ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ ہے، خطبہ حمام کے نام سے، جو متقیوں کے صفات کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اس کی شرح ہوئی ہے اسی ون میں بہت پہلے، جب جو ہے وہ ون ادھر نہیں آتا تھا، صرف جو ہے وہ کیبل پہ چلتا تھا، تب اکیلے بیٹھ کے کیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اس میں دیکھا۔ ایک صحابی تھے امیر المومنین کے جن کا نام تھا حمام، کیا یقال لہو حمام۔ ایک دن حمام نے مولا سے کہا صف لیل متقین، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے، حتی کہ انی انظر الیہم، لیکن یہ صفات اس طرح بیان کیجئے کہ جیسے ہم متقی کو مجسم دیکھ رہے ہیں۔ مرحوم سید رضی رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، مولا کو جواب میں گرانی محسوس ہوئی، جواب نہیں دینا چاہتے تھے، یہاں تک کہ حمام لگ گئے، حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ حمام نے قسم دے دی کہ نہیں مولا، اب کیا قسم دی یہ تو نہیں لکھا، صرف حتی عزم علیہ۔ کہتے ہیں بزرگوں کہنا کہ اگر عزمہ متعدی علی کے ساتھ ہوگا تو قسم کے معنی میں ہوگا، تو عزم علیہ قسم دے دی۔ جب قسم دے دی تو مولا نے پھر ایک مختصر سا مقدمہ ارشاد فرمایا، پھر متقیوں کے صفات بیان کیا۔ مجھ کو پورے اس میں نہیں جانا، ایک لفظ یہاں کام کا ہے، 110 صفات ایکسٹمپور خطبے میں مولا کائنات نے متقیوں کے بیان کیے، اور یہ اس لیے نقل کیا میں نے کہ مولانا جیسے لوگ لطف لیں۔ 110 صفات کب بیان کیے؟ ایکسٹمپور۔ علی مہدی مولا کے علی کے لفظ کے اعداد کتنے ہیں؟ 110۔ مولا نے ایکسٹمپور خطبے میں کتنے صفات متقیوں کے بیان کیے؟ 110۔ شاید یہ اشارہ ادھر ہو کہ جس کے اندر سارے صفات ہوں وہ علی کہلاتا ہے نا، تو چار والے ہیں متقی۔ تو 110 صفات میں فرماتے ایک جگہ فرماتے متقیوں کی صفت میں فرماتے عظم الخالق، یہ اصل وہ ہے جو برسیسا سے مربوط کرنا، عظم الخالق فی اعینہم، متقی کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کی نظر میں اللہ بڑا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیے ہم تو اذان روز دیتے ہیں نا، اللہ اکبر تو روز کہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر زبان سے کہنا اور ہے، اور اللہ اکبر کا احساس ہونا ہر مرحلہ حیات میں وہ ایک الگ چیز ہے۔ امام فرماتے عظم الخالق فی اعینہم، ان کی نظر میں اللہ بڑا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ فصغر ما دونہ، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب چھوٹے ہیں، کسی کو اوقات نہیں ہے۔ ورنہ آپ سوچئے، ایک طرف ساری کائنات ہے اور ایک طرف ایک ملک اتنا سا اہل بیت کا چاہنے والا، اور وہ سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وجہ وہی ہے، عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ۔ تو جہاں خدا ہوتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے جہاں خدا ہوتا ہے وہاں پھر آپ ہوں گے۔ حاکم کے بیٹے آ گئے، بات برسیسا کی چلی تھی، آ گئے، انہوں نے کہا صاحب اس طرح سے ہماری بہن ہے، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں، نابینا ہے، آپ کا نام سنا، حضور ذرا دعا فرما دیجئے۔ تو اب چاہے تم حاکم کے بیٹے ہو، چاہے گورنر کے بیٹے ہو، پرائم منسٹر کے بیٹے ہو، وہ تو اللہ والا ہے نا، اس کو اس سے کیا پرواہ ہے۔ اس نے کہا دیکھو ہمارا قانون یہ ہے کہ جو آتا ہے، بہت توجہ سنیے، شیطان کس حد تک لے جا سکتا ہے،
اسی لیے رک جائیے، اسی لیے لقمان نے اپنے فرزند کو جو نصیحت کی تھی نا، اس دن مجلس میں عرض کیا تھا کہ جناب لقمان نے کہا خف اللہ خیفتن، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا، ولو کیا، اس لیے کہ وہ عذاب کر سکتا ہے، کیوں، ولو جئت ببر الثقلین، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے بھی منع کیا، ورج اللہ رجاءً، خدا سے لو لگائے رہنا، امید لگائے رہنا، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں گناہ ہی کیوں نہ ہو، وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو چاہے جتنے بڑے ہوں، چاہے جتنے بڑے ہوں، لیکن کبھی انسان کو اپنے عمل پر غرور، سلوات پڑھیے، ایک روایت سناتا چلو اسی ذہن میں۔ ایک روایت میں ہے، امام فرماتے ہیں کہ الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک۔ ہلاک یہاں حیات کے مقابلے میں نہیں ہے، ہلاک یہاں نجات کے مقابلے میں ہے۔ نجات کا ولوم کیا ہے؟ حیات۔ کیا مطلب ہوا الناس کلہم ہالکون؟ یعنی کسی کو نجات نہیں ملنی، کوئی بچنے والا نہیں، سب کے سب ہلاک، الا العالمون، سوائے علماء کے۔ ٹھیک، اب آپ عالم ہیں، آپ نے گردن ٹائی، میں بچ گیا، کہا نہ، خبردار، گھمنڈ تو کرنا مت۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے ان کے جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب آپ عامل بھی ہیں، خوش، کہا نہ، خبردار، خوش تو ہونا مت۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے ان کے جن کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہے۔ اب بچ گئے، کہا نہیں، اب بھی ہے۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے بھی گھمنڈ نہ کریں، خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، کب شیطان بہکا دے۔ وہی قصہ میں سنا رہا ہوں کہ اتنا بڑا آدمی کوئی نہیں ہے اس وقت ہمارے زمانے میں۔ وہ لڑکے آئے، صاحب ہماری بہن اس طرح سے ہے، آپ تو انہوں نے کہا بھیا دیکھیے میرا قانون ہے کہ میں صبح کی عبادت کے بعد نکلتا ہوں، سب کے سامنے سے گزرتا ہوں، حالات پوچھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ سن لیتا ہے۔ آپ کو بھی اگر ہے تو میرا قانون یہ، آپ چھوڑ جائیے، صبح میں عبادت کے بعد نکلوں گا، سب کے لیے کروں، اس کے لیے بھی کر دوں گا۔ ہوں گے آپ حاکم کے بیٹے، عظم الخالق فی اعینہم، ہاں، چلے گئے۔ صبح عادت کے مطابق چلا، کون؟ برسیسا، اور ان کے لیے دعا کیا، ان کے لیے دعا کیا، لوگ ٹھیک ہوتے گئے، جاتے گئے۔ اس اندھی لڑکی تک پہنچا، دعا کیا، اللہ نے آنکھوں روشن کر دیا۔ تو شاید پہلے سے خوبصورت تھی، اب جو آنکھیں واقعیں صحیح تو اور خوبصورت ہو گئی۔ اندھی ہے، اپنے گھر کا راستہ ہی نہیں جانتے، بھائی لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اب کل آئیں گے۔ دھیرے 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 عبادت خانہ خالی ہو گیا۔ برسیسا سے اس نے کہا کہ ابھی تک، تو انہوں نے کہا جاؤ، باہر جاؤ، تم تو حاکم کی بیٹی ہو، کسی سے جو ہے پوچھو کہ تمہارے گھر کا راستہ بتا ہی دے گا۔ یہ جانے لگی، شیطان گھس گیا۔ اتنا بڑا آدمی، کس کی گارنٹی ہے؟ سر میں یہی فریاد کرنا چاہتا ہوں، وسیعسن بہت گھمنڈ مت کرو، بہت غرور مت کرو، کب شیطان بہکا دے اور راہ سے تم بے راہ ہو جاؤ، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شیطان گھس گیا، شہوت نے غلبہ کیا۔ ممبر کا ادب بھی مانے آپ حضرات، الحمدللہ سمجھدار ہیں، حدود شریعت سے تجاوز کیا۔ اب جب شہوت کا بھوت اترا، تب یہ جب اپنے ہوش میں آئے، ابھی تک تو شیطان آوی تھا، اور یہ کیا کیا ہم نے اتنی زندگی بھر کا جو ہے وہ حیثیت، عظمت۔ آپ سوچ رہے ہیں جب اتنا بڑا آدمی، ہماری آپ کی کیا اوقات؟ اسی لیے ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ جناب لقمان نے کیا کہا؟ خف اللہ خیفتن ولو جئت ببر الثقلین، جن و انس کے برابر بھی تمہارے نام عمل میں نیکی ہو، تب بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہو گئی بات۔ اب شیطان پھر اب یہ ٹینشن میں ہے کہ بھائی جو ہوا ہے وہ تو بتائے گی نا، اور عام عورت نہیں ہے، ممکن ہے کہ عام لیڈی کچھ کہتی تو لوگ مانتے ہی نا، یہ حاکم کی بیٹی ہے۔ شیطان گھسا، کہ اب تو پھنس گئے بیٹا، ایک کام کرو، نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری، مار دو۔
ایک جرم کو دبانے کے لیے دوسرا جرم کیا؟ مار دو. اس عابد نے جو مستجاب الدعوات ہے، پہلے زنا کا مرتکب ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جرم مرڈر، قتل. ارے پھر شیطان نے سمجھایا کرنا کیا ہے، ہٹاؤ اپنا مسلح کھودو، یہیں دبا کے اوپر صاف کر مسلح بچھا دو. لہذا ایک جملہ کہیں، ہر مسلح قابل اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں کس مسلح کے نیچے کیا ہے. اب اس کے بعد اس کے بھائی لوگ اتفاق سے آئے عابد کے پاس بچا، ارے وہ تو تمہارا انتظار کر کے گئی. چوتھا گناہ جھوٹ کا. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مسل کہی جاتی ہے قاسم صاحب، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں چور سے کہتے ہیں چوری کرو اور شاہ سے کہتے ہیں جاگتے رہو. شیطان کا کام یہی ہے، ادھر اس سے سب کچھ کروایا. اچھا بیسکلی شیطان کی اوریجن کیا ہے؟ جن ہے. شیطان فرشتہ نہیں ہے. شیطان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کیا نا منال جن ہے. جن کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، یہ تشکلو بے اشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر، جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے. اب وہ راستے میں آ کے آدمی کی شکل میں کھڑا ہو گیا. ادھر سے بھائی لوگ جا رہے ہیں، کہاں گئے تھے؟ کہ وہ گئے تھے وہاں عابد کے پاس، برسیسا کے پاس ہماری بہن تھی اور وہ ٹھیک ہو گئی. کہ وہ عابد جھوٹ بولتا ہے. اب دیکھیں شیطان نے ادھر کام شروع کیا. عابد جھوٹ بولتا، شاید 2-4 دن چل جاتا معاملہ، تلاش شروع ہوتی. کیا مطلب؟ کہ اس نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا. کیا بکتے ہیں آپ؟ کہ اتنا تاؤ نہ دکھلاؤ، آگے سننے کا حوصلہ رکھو. مرڈر، قتل کا کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ جا کے مسلح ہٹا کے دیکھ لو، تازی قبر مل جائے گی. اب بھائیوں نے بھی سوچا یار بات تو صحیح، وہ گئی کہاں، یہ کیسے آئے؟ ہٹایا تو تازی قبر تو پتہ چل جائے گی نا. کھودا، لاش نکل آئی. اب کیا ہوگا بتائیے؟ عام آدمی جرم کرتا ہے کم کھلتا ہے، لیکن اس طرح کے لوگ جب کریں گے، نتیجہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ پھانسی پہ لٹکا دو. دیکھیے مگر ابھی شیطان جو ہے وہ کیا ہے؟ ہارا نہیں ہے. کیوں ہارا نہیں ہے؟ اس نے جو ہے ایک گناہ کیا ہے زنا کا، ایک گناہ کیا ہے مرڈر کا، خوب توبہ کر سکتا ہے. جس کی لڑکی کا مرڈر کیا ہے، کل کو کمبخت جو ہے اس حاکم کی کچھ سمجھ میں آ جائے، معاف کر دے، خوبا لے لے، ابھی بھی بچنے کا چانس ہے. زنا کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے، توبہ کر سکتا ہے، اللہ کریم ہے. لہٰذا ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے شیطان کا. دیکھیے آپ، شیطان یہ نہیں کہ ایک گناہ کروا کے چھوڑ دے گا اور آپ توبہ کر لیں گے. انشاءاللہ اگلی مجلس سناتا ہوں کہ شیطان کی سطح گھومتی جا رہی مجلس، اگر یاد رہا تو اگلی مجلس میں عرض کروں گا. بادشاہ نے کہا، حاکم نے کہا اس کو پھانسی پہ چڑھا دو. اب یہ پھانسی پہ چڑھ گیا. مر جاتے بات ختم تھی، اس کی سزا ملتی. لیکن شیطان اتنے پر جو ہے وہ قانع نہیں ہوا، سامنے آ گیا. کہ آپ تو مر جاؤ گے، بچا لو بھائی. بچا لوں گا. کیا کرنا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں، میرا سجدہ کر لو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. یہ جو روز آیت پڑھی جا رہی ہے، یہاں دیکھیے کیسے آدمی برباد ہوتا ہے. میرا یہاں تختہ دار پر ہم نے کہا بھیا، شیطان نے کہا کہ ہم کو کافی ہے، خالی نیت سے تم پلک جھپکا لو. ہم اللہ میاں کی طرح نقشے بازی نہیں کرتے کہ وضو ہونا چاہیے اور قبلہ رخ ہونا چاہیے، کچھ نہیں، خالی سجدے کے نیت سے پلک جھپکا لو، میں مان لوں گا. یہیں پر آدمی دھوکہ کھاتا ہے. ایک جملہ رک کے کہیں، دعا کیجئے اللہ سے، دعا کیجئے اللہ سے کہ خدا بر وقت اور صحیح فیصلے کی توفیق دے. ایک لمحے کا فیصلہ انسان کو قیامت تک کی مصیبت میں مبتلا بھی کر سکتا ہے، بچا بھی سکتا ہے. یہی چوک گیا. جیسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں نا، جان ہے تو جہان ہے. عابد کے دماغ میں یہ آ گیا، جان ہے تو جہان ہے. اس نے پلک جھپکائی، روح نکل گئی. وہ آدمی جو مستجاب الدعوات تھا، کس حالت میں موت آئی اس کو؟ کفر پر دوسرے کو سجدہ کرتے ہوئے، ہے نا. جبکہ اگر اسی لمحے فیصلے میں سوچ لیتا وہ. دیکھیے ایک طرف ہے، یہی تو کمال ہے نا مجلسوں کا. امام حسین کے صدقے میں کہیں یہ چیزیں نہیں ہیں.
جو ہم لوگوں کو محرم کے طفیل میں اور ایصال ثواب کے طفیل میں مولا کے صدقے میں مل جا رہی ہے. جو چوک ہوئی ہے برسیسا سے بھی عمر سعد سے بھی، وہ یہی چوک ہوئی ہے، جان ہے تو جہان ہے. جبکہ امام حسین کا درس کیا ہے؟ یہ اتنی غلط بات ہے جو ہمارے یہاں رائج کر دی گئی ہے، جان ہے تو جہان ہے. جبکہ حسین نے کیا سکھایا ہے؟ دین ہے تو جہان ہے. مشکل کیا ہے نا، ہم لوگ جو کرتے ہیں کہ جو ہمارے کام کا ہے اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، جو ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا اس کا ٹرانسلیشن نہیں کرتے. ایک بہت ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے، ذلت کی زندگی سے، سب کو یاد ہے نا، یہ معلوم ہے کس کا فقرہ ہے؟ امام حسین کا شعر مصرع ہے. تو کیا ایک مصرع کا ہے امام حسین نے؟ پورا شعر ہونا چاہیے نا. لیکن ہم لوگ کیا، وہ ایک مصرع جو ہمارے کام کا ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر، یہ بیان کرتے ہیں. لیکن امام حسین کی بات یہاں ختم نہیں ہوئی. یہ تو اس مصرے کا ترجمہ ہے، الموت اولا من رکوب العاری. یہ پہلا مصرع ہے، الموت اولا من رکوب العاری، موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. لیکن اگلا جملہ کیا ہے امام کا دوسرا مصرع؟ والعار اولا من دخول النار، اور ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے. یہ ہم کو پڑھا دیا گیا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. جبکہ اصل یہ ہے کہ ذلت بھی اگر آ جائے تو ذلت کو برداشت کر لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اور یہی وہ چوک تھی جو اس ملعون عمر سعد سے ہوئی ہے. اگر اس وقت جیسے برسیسا فیصلہ کرنے میں چوک گیا کہ زندہ رہیں گے تو توبہ کر لیں گے، ابھی جان بچ جائے، جان ہے تو جہان ہے، یہی گڑبڑ ابن سعد سے ہوئی ہے. جب ابن زیاد نے پروانہ دے دیا، کہاں کا؟ رائے کا، اور رائے کی حکومت کا آرڈر دینے کے بعد کا یہ کام کرنا ہے. اگر اسی وقت فیصلہ کر لیتا کہ نہیں ہو سکتا، یہ لو اپنا، تم بچ جاتا. اتنا تو کہا صاحب یہ نہیں ہو سکتا، عمر زاد نے کہا پرچہ واپس لائیے. یہاں پر آدمی پھنس گیا. جان ہے تو جہان ہے، ابھی سنا رہا ہوں آپ کو پرچہ. تو صاحب ہم کو تھوڑا ٹائم دیجئے سوچنے کا. سوچنا کیا ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین فرزند رسول ہیں تو اس میں سوچنا کیا ہے؟ اسی لیے، اور ایک بات اور سن لیے بچوں سے کہ اسی لیے ہم لوگوں کو ائمہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس طرح کہ جیسے ہی کوئی نیکی کا خیال آئے نا، کر ڈالو، سوچو مت. سوچو گے تو پھنس جاؤ گے، شیطان نہیں کرنے دے گا. پھر صلوات بر محمد وآل. نیکی ہے تو اس پہ رائے مشورے کے چکر نہ پڑو، کر ڈالو، ورنہ 10 لوگ یہ رائے دیں گے، اندر سے شیطان تم کو ادھر سے ادھر کر دے گا. عمر سعد نے کہا کہ صاحب سوچنے کا ٹائم دیجئے، ہے نا. رات بھر کہتے ٹہلتا رہا. ایسا نہیں کہ نہیں پہچانتا تھا کہ امام حسین کیا ہے، نہیں جانتا تھا کہ رسول اللہ کیا ہے. جبھی تو یہ اس کو گھبراہٹ تھی. کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ورّی و منیتی، میری دیرینہ خواہش ہے کہ رائے کی سرکار میں، مگر ادھر بھی معاملہ نہیں کہ حسین فرزند رسول ہیں، یہ بھی معمولی کام نہیں. دیکھیں اتنا سمجھ رہا ہے، مگر کہاں پھنسا؟ جان ہے تو جہان ہے. پھر اس نے آخر صبح ہوتے ہوتے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، ابھی حسین کو قتل کر لیں گے، رائے کی سرکار بنا لیتے ہیں اپنی. اس کے بعد اس کا جملہ ہے عمر سعد کا، وَسَأَتُوبُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ، 2 سال بعد توبہ کر لیں گے. یہاں چوک گیا فیصلہ کرنے میں. اسی لیے میں نے کہا دعا کریں اللہ ہم سب کو بر وقت اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ رائے کی حکومت ملی. امام حسین نے بد دعا بھی دی تھی، شب عاشور بھی کہا میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. انہوں نے کہا نہیں صاحب. تو آخر میں امام حسین نے کہا جاؤ، پھر تم کو رائے کا گیہوں کا جو بھی نصیب نہیں ہوگا. اور نہیں نصیب ہوا. یعنی جس رائے کے چکر میں اس نے اتنا بڑا جو ہے وہ خطرہ مول لے لیا، قتل امام حسین سلام اللہ علیہ کا، وہ رائے بھی نہیں ملا. پچھلی مجلس یاد کیجئے، جتنا زیادہ آپ اہل بیت کے تئیں مؤدب رہیں گے نا، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. اور اگر اہل بیت کے تئیں تم نے، تو نہ دنیا ہی ملے گی نہ آخرت ملے گی. آئیے بس چند جملے. آج 5ویں محرم کی مجلس ہے.
5ویں تاریخ ہے۔ عام طور پر ہم لوگوں کے یہاں رسم کیا ہے، تاریخیں بٹی ہوئی ہیں۔ 3-4 محرم تک تو ذاکرین اپنے ذوق کے اعتبار سے کوئی مسلم ابن اوسجہ کو پڑھ لیتا ہے، کوئی حر کو پڑھ لیتا ہے، کوئی لیکن 5 سے لے کر کے پھر 9 تک تقریباً سبھی علاقوں میں مخصوص ہے کہ 5 سے جناب اون محمد کا ہوگا، 6 کو حضرت علی اکبر کے مصائب ہوں گے، 7 کو جناب قاسم کے مصائب ہوں گے، 8 کو حضرت عباس ہوں گے، 9 کو شب عاشور جناب علی اصغر ہوں گے۔ تو اب وہ مخصوص سلسلے شروع ہو رہے ہیں۔ آج پہلی مجلس یعنی 5 محرم کے اعتبار سے کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ اون محمد کا۔ ایک میں آپ کو جملہ سناتا ہوں خود امام حسین مولائے کائنات کا۔ جناب زینب کی شادی کس سے ہوئی؟ عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ۔ دیکھیے ہم سے آپ سے انتخاب میں چوک ہو سکتی ہے نا، آج کل بہت چل رہا ہے، ہم سے آپ سے انتخاب میں چوک ہو سکتی ہے۔ مولائے کائنات وہ بھی اس بیٹی کے لیے جس کا نام انہوں نے زینب رکھا ہے، باپ کی زینت، اس کے لیے انتخاب میں مولا چوک جائیں گے؟ اب وہ کیا وجہ تھی، کیوں نہیں جا سکے کربلا تک؟ مکے تک کی روایت ہے گئے ہیں، مکے تک گئے ہیں، لیکن کربلا کیوں نہیں جا سکے؟ کیا وجوہات تھی؟ اس کو کوریدنا ہماری، ہم اتنا جانتے ہیں کہ اگر امام حسین سے ان کو لگاؤ نہ ہوتا، محبت نہ ہوتی، تو 2 بیٹے جوان حسین کے ساتھ نہ کر دیتے۔ آدمی کو اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی حیات کی فکر ہوتی ہے نا۔ اون محمد کو امام حسین سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہے، اور خود حضرت علی کا اعتماد، زینب جیسی بیٹی کی شادی کرنا یہ خود اعتماد کو درشاتا ہے نا، ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ روایت کہتی، بس چند جملے اور ختم دعا، کہ جب شادی کا وقت آیا نا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی، بس چند جملے، تو روایت کہتی ہے کہ مولائے کائنات نے جناب عبداللہ ابن جعفر کو، سگے بھتیجے ہیں، مولائے کائنات کے بڑے بھائی تھے جناب جعفر ابن ابی طالب، ابن جعفر عبداللہ ابن جعفر کو بلایا اور فرمایا عبداللہ، یہ کتنا اہتمام ہے کربلا کے لیے اور کب سے ہے، آپ غور کر رہے ہیں؟ ہم کو تو خالی یہ پتا ہے کہ جناب عباس کے لیے دعا مانگی اور کیا ہوا، اور جناب عقیل سے کہا کوئی بہادر گھرانہ لاؤ، ادھر بھی اہتمام کتنا ہے دیکھ سنیں گے آپ۔ عبداللہ کو، یہ عقد جناب زینب سے پہلے کی بات ہے، بلایا، کہا عبداللہ، دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ اور بیٹے نہیں ہیں۔ دنیا میں باپ اور بیٹی بہت ہیں مگر رسول اللہ اور فاطمہ زہرا جیسے باپ اور بیٹی نہیں ہیں۔ دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں، یہ اصل یہاں کہنا ہے، دنیا میں، یہ مولا کا جملہ ہے، کیا؟ دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہیں۔ اے عبداللہ، میں زینب کی شادی تم سے کرنے کو تیار ہوں، مگر میری ایک بات مان لو۔ کیا؟ کہ اگر کل کو حسین کو کوئی سفر درپیش ہو جائے تو جو محبت ہے بہن کو بھائی سے، زینب بغیر حسین کے نہیں رہ پائیں گی۔ تم سے اتنی گزارش ہے بیٹا کہ تم زینب کو حسین کے ساتھ سلام اللہ علیہما جانے کی اجازت دے دینا۔ مرحوم شیخ احمد کافی، میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں، مرحوم شیخ احمد کافی رضوان اللہ علیہ بزرگ خطبہ میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عربوں میں رسم یہ تھی کہ جب شادی ہوتی تھی تو 3 دن تک کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی۔ تیسرے دن ماں جاتی تھی بیٹی کے گھر خیریت کے لیے۔ جناب زینب کی شادی ہو گئی، رخصتی ہوگی، جب تیسرا دن آیا، آپ انصاف سے بتائیے کیا آج مولا کو جناب فاطمہ یاد نہ آئی ہو؟ کہتے ہیں کہ حضرت فضہ کو بلایا، فضہ تم نے زینب کو ماں کی طرح پالا ہے، جاؤ بلا لاؤ، جاؤ زینب کی خیریت لے کے آؤ۔ فضہ کہتی ہے میں آئی، دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے، شہزادی مصلی عبادت پر ہیں۔ جیسے ہی فضہ پر نظر پڑی
زار و قطار آنکھ سے آنسو. جو ہر آدمی سمجھے گا فضا بھی ہوئی. کیا سمجھیں گے؟ شادی کا وقت ہے، ماں زندہ نہیں ہے، فاطمہ جیسی ماں، میکے کے آدمی کو دیکھا، آنسو فطری بات ہے نا، ماں یاد آئے گی. فضا بھی وہی سمجھی اور اسی اعتبار سے سمجھانا شروع کیا. کیا؟ اسی اعتبار سے سمجھانا شروع کیا. کچھ دیر تک شہزادی سنتی رہی، اچانک بول پڑی، فضا تم کیا سمجھ رہی ہو؟ چونکہ اس موقع پر میری ماں زندہ نہیں ہے اس لیے میں رو رہی ہوں. اب فضا کو اور تعجب ہوا، کیا مطلب؟ پھر کیا وجہ ہے؟ جملہ سنیں گے. اب دنیا بقول مولا کے بھائی بہن بہت ہیں نا، حسین اور زینب جیسے نہیں ہیں. جانتے ہیں جملہ کیا ہے؟ فضا کیسے برداشت کروں، 3 دن ہو گیا بھیا کو نہیں دیکھا. یہ محبت بھائی اور بہن کی کائنات میں کہیں ملے گی؟ اور اب اتنی چاہنے والی بہن عاشور کے دن اس کا بھائی نرغے ادا میں ہے. یہ عقلی بات بتائیے نا، اس کا بھائی تنہا ہے، نرغے ادا میں ہے. زینب عورت ہے، زینب عباس کی طرح تلوار لے کے نہیں نکل سکتی ہے. زینب اور بھائیوں کی طرح سے میدان میں حسین کی طرف سے نہیں جا سکتی. کیا کرے زینب؟ اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، ایک کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے. یہی سرمایہ ہے زینب کا. جب میرا بھیا نہیں رہے گا تو اولاد، یہ محبت ہے. دیکھیے ایک بات بتائیں آپ کو، ایک ماں کے لیے چاہے جتنی مومنہ اور اللہ والی ہو، اپنی اولاد سے بڑھ کے نہیں ہے کوئی، اپنے بچوں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، چاہے جو ہو، حتیٰ باپ حتیٰ بھائی ہے نا. لیکن زینب کا حال یہ ہے کہ خود تو جا نہیں سکتی ہے، عورت ہے، یہی سرمایہ ہے. اب بیٹوں سے کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ ماموں پر جان جا کے اپنی جان نچھاور کر دو، جان قربان کر دو. اور ماموں ہے بھائی، دونوں طرف محبت ہے. جب بہن کو اتنی محبت ہے تو بھائی کو بھی تو ویسے ہی محبت ہوگی نا. ادھر سے ماں کہتی ہے جاؤ، ادھر سے ماموں کہتے نہیں تم کو اجازت نہیں ہے. آخر کار جب بہت ہوا اصرار، وہ کیسے نہیں معلوم، امام حسین نے ان جوانوں کو اجازت دی. یہ میدان میں گئے، رجس پڑھا، شہید ہو گئے، لاش آئی. دیکھیے اب یہاں سننے کے لائق وہ محبت بھائی بہن کی. جناب زینب کی جو کیفیت ہے بقیہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے، علی اکبر کی لاش پر امام حسین سے پہلے پہنچی ہے نا، یا اگر نہیں بھی پہنچی، لاش جب آئی ہے تو جو روایت کہتی ہے نا، جب حضرت علی اکبر کی لاش آئی ہے، جناب زینب نے اسرار الشہادہ میں ہے کہ یہ کہہ کے اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پہ گرایا، یا لیتنی مت قبل ہاتھ، یا لیتنی کنت ھذا اليوم عمیہ، کاش آج میری آنکھوں میں بینائی نہ ہوتی، کاش میری آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی، اندھی ہو گئی ہوتی، بیٹا تم کو اس حال میں نہ دیکھتی. جو بھتیجے سے اتنی محبت کرے، اس طرح کا جملہ علی اکبر کے لاشے پر فرمائے، اس کو اپنے بیٹوں سے کتنا لگا ہوگا، اس کو اپنے بیٹوں سے کتنا پیار ہوگا. لیکن سنا ہے آپ نے نا، لاش آئی، بیویاں ماتم کر رہی ہیں، بیویاں رو رہی ہیں. اچانک کسی بیوی کو توجہ، ارے ماں تو ہے ہی نہیں. آئیں، دیکھا جناب زینب اپنے خیمے میں سر سجدہ الہی میں، خدا ہماری قربانی کو قبول کر لے. اس بی بی نے آگے کہا کہ بی بی تمہارے بچوں کے جنازے آئے ہیں، تم نہیں جاؤ گی ان کے لاشے پر؟ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ کہ ماں ہوں، بیٹوں کے جنازے پہ جاؤں گی، سینے میں ماں کا دل ہے، ہو سکتا ہے آنکھ سے آنسو نکل آئے، میرا بھیا میرے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر پائے گا. اللہ اکبر. اور یہ یہاں نہیں، پورے راستے دیکھیے، کون سی ماں دنیا میں ہے جو اپنے جوانوں کو اس طرح فراموش کر دے؟ پورے راستے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. حتیٰ جب شہداء کے سر آنے لگے،
امام حسین کا سر بڑھ کے لے لیا جناب زینب نے نا، اور محمد کا سر کون لے گا؟ کسی شامی عورت نے پوچھا کیا ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ فرمایا میں موجود ہوں، مگر میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ جب یہ قافلہ واپس آیا ہے مدینہ منورہ میں، اور جب حالات جب واپس آئے تو کچھ دن تک تو پورا ہنگامہ تھا، سارا مدینہ والے جو ہے وہ گریے میں ہیں اور رو رہے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے جب تھوڑا معاملہ حالات کچھ نارمل ہونے لگے تو ایک دن عبداللہ ابن جعفر آئے امام سجاد کے پاس، کہنے لگے بھیا اپنی پھوپھی اماں سے کہیے گھر تشریف لے آئے۔ اور اب جناب زینب گئیں تو اتفاق سے عبداللہ گھر پہ نہیں تھے۔ بعض بزرگوں کا فرمانا ہے بیٹھ کے ڈیوڑھی پر رونا شروع کیا۔ جو کہیں سے عبداللہ گئے تھے آ گئے تو کیا دیکھا کوئی ضعیفہ دروازے پہ رو رہی ہے، فرماتے ہیں بہن بی بی تم کہیں اور جا کے رو لو، ہمارا تو ویسے ہی گھر لٹ گیا ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا سر اٹھایا، کہا عبداللہ اب یہ دن آ گیا ہے کہ تم نے بھی زینب کو نہیں پہچانا۔ عبداللہ تڑپ گئے، کہا رے بی بی گھر تشریف لائیے، اب تک اپنے بچوں کو نہ یاد کرنے والی، کہتے ہیں اب جو گھر میں آئی ہیں تو اب اپنے بچوں کو یاد کیا، کربلا کا رخ کیا، فرماتی ہے بیٹا اب تمہارے ان مسلوں پر عبادت کون کرے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔